اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ محترم بھائیو، قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے پھر تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اللہ تم پر رحم کرے گا۔ حالانکہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے، اس کا علم بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نماز بدنی عبادت ہے اور عبادت کی سردار ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے ہر اس آدمی پر جو صاحب نصاب ہے، مومن ہے۔ اور ان کو اسلام کے اندر بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الانفال کے اندر فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، پوچھنے والے سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ رزق اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، اولاد اللہ نے دی ہے۔ بھئی تجھ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ کی کتاب بتاتی ہے، رسول کا فرمان بتاتا ہے۔ ان باتوں کے اوپر میں ایمان لایا کہ ساری کائنات کا جو رزاق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ کی طرف سے صحت اور بیماری ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے۔ بھئی تجھے کیسے پتا چلا؟ اللہ کی کتاب بتاتی ہے، میں مسلمان ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، رسول پر ایمان لایا، رسول کی زندگی بتاتی ہے، اللہ کے رسول کی احادیث بتاتی ہیں، تو ان کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کم نہیں ہوگا۔ تو اس کو کیوں نہیں مانتا؟ یہ بھی تو اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا۔ اللہ کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ سود کو میں مٹاتا ہوں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو میں پالتا ہوں، بڑھاتا ہوں۔ سود کو مٹاتا ہوں، صدقات کو میں بڑھاتا ہوں۔ اب انسان یہاں دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو ظاہر پرست ہے، دنیا دار ہے، دنیا کا بندہ ہے، درہم اور دینار کا طواف کرنے والا، وہ بھی مال کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ بھی مال کو بڑھانا چاہتا ہے،
لیکن اس کے ذہن کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق مال وہ بڑھتا ہے جو ظاہری صورت میں بڑے، 100 روپیہ 2 ہو جائیں، 2 4 ہو جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس میں سے اس مال کو قبول کرتا ہے جس کو اللہ نے حلال طریقے سے کمائی کہا، اور اس مال کو قبول نہیں کرتا، رد کرتا ہے جس کو اللہ نے حرام طریقے سے کمائی کہا. اب سب سے بہترین اور آسان طریقہ اس کو یہ ملتا ہے کہ جو مال ہے اس کو سود کے ذریعے بڑھائے، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے، گھر میں بیٹھ جائے، بینکوں میں رکھ دے، اور جو طریقے اس وقت رائج ہیں جن کے اندر آسانی کے ساتھ اس کو مال بڑھتا ہوا نظر آئے، پہلے 1 لاکھ تھا، پھر 1.25 لاکھ ہوا، پھر 1.5 لاکھ ہوا، پھر اس کے اندر جمع ہوتے گئے، اور یہ سود در سود اس کا بیلنس بڑھ رہا ہے، اس کو اطلاع ہو رہی ہے، اس کو میسج وصول ہوتے ہیں، تیرے بینک کے اندر اتنے پیسے جمع ہو گئے، وہ اس پہ خوش ہے. اس نے لوگوں کو مال دیا ہوا ہے، وہاں سے اس کو سود وصول ہوتا ہے، اور وہ سود جس وقت اس کے پاس آتا ہے اس کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے. 100 روپیہ دیا ہے، 150 مل رہا ہے. لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. مجبور انسان اس جگہ پہ آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، میں اس کو کم نہیں کروں گا، میں اس کو مٹاؤں گا. یہ نہیں فرمایا تو سود کھائے گا تو سود میں اس میں کمی پیدا کروں گا. فرمایا میں اس کو مٹاؤں گا، اس کا نشان مٹے گا. اس پیسے کے ساتھ تو اپنے تک یہ سمجھے گا میں مسجد بناؤں گا، میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں افطاریاں کراؤں گا، میں کسی کے کام آؤں گا. یہ بھی تو خدمت خلق ہے، یہ بھی تو خدمت خلق ہے جیسے یہودی کر رہا ہے. نہ، اس طرح سے وہ سمجھتا ہے مجھ کو کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، قیامت والے دن تو اس کو پائے گا جس طرح سے راکھ تھی، راکھ، اس کا وجود ایک ہوا چلے گی وہ تیرے سارے اعمال اڑا کے رکھ دے گی. یہ کافر کی سوچ ہے، مسلم کی سوچ نہیں کہ مال جیسے چاہو کماؤ، اس کو جمع کرو اور خواہشات کے پیچھے بھاگو. ان خواہشات کی تکمیل کے لیے تم مال کو اکٹھا کرو، چاہے جائز طریقے سے چاہے ناجائز طریقے سے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیغمبر کیا اس بندے کو تو نہیں دیکھتا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے، خواہش کو رب بنایا ہوا ہے، اور وہ اس خواہش کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اور چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اب دنیا کے اندر ہو سکتا ہے اس کو بہت سا مال مل جائے اور دنیا کا مال دے کر وہ خوش ہوتا رہے اور کہے مولوی ویسے بکواس کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیتیں نکال کر اپنے معنی اس کے اندر ڈھالتا ہے اس کو. لیکن مرنے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ سود کتنا بڑا ہے. پوری عمر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاشی جنگ کے اندر گزار دی، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ بڑھے گا، اللہ مٹائے گا. وہ اولاد اس کو نفع نہیں دے گی جس اولاد کو اس نے سود کے مال سے پالا. وہ مال جو اس نے خرچ کیا اس کو نفع نہیں دے گا. جس مال کے اندر سود موجود تھا وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی، وہ حج اس کو فائدہ نہیں دے گا. جو حرام کمائی سے انہوں نے حج کیا اور نماز پڑھی، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی خوراک حرام کی ہے، یہ جس گوشت پوست کے ساتھ کھڑا ہے اس کا ڈھانچہ حرام کا ہے. کس طرح سے نمازیں اللہ قبول کرے گا؟ اللہ مٹائے گا. اور آخرت کی جو کرنسی ہے وہ یہی ہے، یہی نیکیاں ہیں انسان کے پاس. جس وقت انسان سے
اس کے والدین کو چھین لیا جائے گا، اس کی اولاد کو چھین لیا جائے گا، اس کے بیوی بچے، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب اور قریبی رشتہ دار چھین لیے جائیں گے، وہ اس سے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں رہے گا۔ اس وقت فقط ایک چیز، تیرے اعمال سب سے پہلے مقدم ہوں گے۔ اگر ان کے اندر کچھ وزن ہے تو پھر جنت کی طرف تو چلے گا۔ کھوکھلی زندگی گزارتے ہوئے مردہ اعمال رب کو پیش کرتا ہے، اور دنیا کما کر حلال اور حرام طریقے سے تو یہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، تو ناکام ہو گیا۔ رب کہتا ہے یمحق اللہ الربا، میں مٹاؤں گا اس سود کو۔ اور ہماری اس وقت جو معیشت ہے، ہمارے جو رویے ہیں، وہ تقریباً 70-80% لوگ کھا رہا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت لگی ہوئی ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ چھوٹا سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کچھ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے، اس کا ٹکڑا، اس کو اس طرح سے پالتا ہے جس طرح سے کوئی تم میں سے بکری کے بچے کو پالتا ہے، بکری کے بچے کو پالتا ہے، اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑا سا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے پہاڑوں کی طرح وہ کیفیت اختیار کر لے گا، اور قیامت کے دن وہ بندہ اس کو دیکھے گا اگر سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ وہ تبوک کی حدیث یاد ہے آپ کو، ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا تھا، اس کو جیش الاسرہ کہتے ہیں۔ یہ تنگی کی جنگ تھی، مسلمان تھوڑے تھے اور معاشی تنگی تھی، اور حالات انتہائی وہ مخدوش تھے، کمزور انسان تھے، اور انہوں نے لڑنا کن کے ساتھ تھا؟ عیسائیوں کے ساتھ، ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ جو ان سے کئی گنا بڑے تھے، طاقت کے لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جہاں تک ہمارا علم ہے یہ واحد جنگ تھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جنگوں کے بارے میں آپ نہیں بتاتے تھے، آپ اعلان کرتے تھے تیار ہو جاؤ، صحابہ تیار ہو جاتے تھے، پھر چند افراد کے علاوہ جو سپہ سالار ہوتے تھے ان کو علم نہیں ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ واحد جنگ تھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہم نے ایک جنگ لڑنی ہے، فلاں علاقے تک جانا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دو۔ یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پورا گھر دیا، پورا مال دیا، حضرت عمر نے آدھا دیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی آتا ہے، وہ ایک یہودی کے کنویں کے اوپر وہاں پہ کام کرتا ہے، اس کو کچھ کھجور ملتی ہے، آدھی گھر لے جاتا ہے، آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتا ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، اور فرمایا کہ یہ میرا حصہ ہے، اللہ کے راستے میں آپ ڈال دیں۔ وہ کھجور کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تھوڑی سی کھجور ہے، انسان ہے بات کر جاتا ہے، تو یہ کیا کرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ڈھیر کے اوپر اس کو پھیلا دو، ساری کھجور کو اس کے اوپر ڈال دو۔ فرمایا جو اس کھجور کے، یہ تھوڑی سی کھجور اخلاص کے ساتھ یہ لایا، اس کا وزن ہے وہی پورے ڈھیر کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گنتیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ شمارہ نہیں کرتا، اللہ اعمال کے وزن کو دیکھتا ہے، اس کے پاس تولنے والی چیز ہے، گنتی والی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ انسان دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو مال بڑھانا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ ہے وہ بھی مال بڑھانا چاہتا ہے۔ ایک اس فکر میں ہے کہ میری آنکھ دیکھے اور دنیا کے اندر میں مال کو بڑھتا ہوا دیکھوں، اس کی سوچ اس دنیا سے آگے جاتی نہیں ہے، لہذا وہ مال کو اکٹھا کرتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے اکٹھا کرتا ہے، حرام ذرائع ہوں حلال ذرائع ہوں، مال اس کا بڑھتا رہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو آسانی اور تنگی کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس بندے کی نظر دنیا کے اوپر نہیں ہے، یقین اس کو بھی ہے کہ مال میرا بڑھے گا اور بڑھتا ہے،
आयत के ऊपर जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में उतारी, वयुर्बि सदकात, सदकात को मैं बढ़ाऊंगा, पालूंगा। यह भी अल्लाह के रास्ते में देता है, जितनी तौफीक होती है देता है, इस उम्मीद के ऊपर कि जब इस दुनिया को छोड़कर मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हां इसका अजर मौजूद होगा। यह थोड़ा सा माल बहुत बड़ी नेकियों की शक्ल में मुझको वापस मिलेगा। माल जाया नहीं हुआ, माल जाया नहीं हुआ। और माल कौन सा जाया हो गया? वो जो हम इकट्ठा करते करते कब्र में चले गए, पीछे बहुत बड़े आलीशान हम हल छोड़कर गए, बहुत बड़ा हम बैंक बैलेंस छोड़कर गए, इसी तरह से माल ज़र और जमीन जायदाद छोड़कर गए, बशर्ते कि उस वक्त वो जायज थी जब उसमें से अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च होता रहा। अगर उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं हुआ फिर तो वो कंज है, खजाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ता, वो लोग जो सोने और चांदी को इकट्ठा करते हैं, खजाना बनाते हैं, वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। सोना भी मौजूद है, चांदी भी मौजूद है, लेकिन वो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बड़ी सख्त बात की है, फरमाया उसको बशारत दो। ये तंज़िया तरीका है, अंदाज है कि बशारत दो, जैसे हम कहते हैं ना इसको मजा चखाओ। तो कुरान कहता है फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इसको दर्दनाक अजाब की बशारत दो। कौन बशारत दे भाई? खिताब किससे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके ऊपर कुरान उतरा है। वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अब कंज किसे कहते हैं? सहाबा फरमाते हैं माल होता है, लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है, तो जो माल इकट्ठा होता है आया वो कंज है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें से अल्लाह का जो हिस्सा है वो निकलता रहता है, ज़कात निकल जाती है। पीछे चाहे करोड़ों का माल है, अरबों का माल है, अल्लाह का हुक्म आपने पूरा कर लिया, वो कंज नहीं है, वो कंज नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा माल है, ज़कात के निसाब को पहुंच चुका, 10 तोले सोना है, 7.5 तोले है, 8 तोले, 9 तोले है, उसमें से ज़कात नहीं देता। और एक बंदा वो है जिसके पास 1 मन सोना है, उसमें से वो ज़कात देता है, उसका वो मन वाला सोना हलाल है, वो कंज नहीं है। लेकिन इसके पास 8-10 तोले सोना है, ये उसमें से ज़कात नहीं देता, इसका ये सोना कंज है, खजाना है। और इसके बारे में कुरान करीम ने वईद बताई है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। उस दिन इस माल को जहन्नम की आग के ऊपर तापा जाएगा, फिर इस माल से उसकी पेशानी को दागा जाएगा। क्यों? इसी गर्दन को तो उठा के वो चलता था और इस माल के ऊपर उसको बड़ा नाज था, तो ये माल पेशानी के ऊपर इसको दागा जाएगा। वह जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम, और इसकी जो पहलू है और इसकी जो पुश्त है, इंसान इसी के ऊपर तो आराम करता है, सुकून के साथ सोता है, और वह यह समझता है कि ये जो माल मैंने इकट्ठा किया ये हमेशा मेरे साथ रहेगा और इसने कभी कम नहीं होना, इसने फना नहीं होना।